السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتے کو پالنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اکثر اس سے متعلق سوال پوچھا جاتا ہے کہ کتا پالا جا سکتا ہے کہ نہیں پالا جا سکتا۔ تو ان 3 وجہ کی وجہ سے تو کتا پالا جا سکتا ہے۔ ایک تو ریوڑ یعنی کہ بھیڑ بکریوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے اس کی حفاظت کے طور پر ایک کتا پالا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، شکار کی غرض سے کتا پالا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کھیتی کی حفاظت کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کتا پالے گا تو اس کے اعمال نامے میں سے ہر روز 1 قرات کے برابر اس کی نیکیاں نکال لی جائیں گی۔ اور 1 قرات ہوتا ہے احد کے پہاڑ کے برابر۔ اور جو لوگ حج کرنے گئے مدینہ کی زیارت کی انہوں نے تو وہ جانتے ہیں کہ ایک احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ترک جو ہے مشکات المصابیح کا ہی 4098 اس میں 2 قرات ہیں۔ تو اگر کسی کے اعمال میں سے اس کی 2 قرات یعنی کہ 2 احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں نکال لی جائیں، ہر روز نکالی جائیں گی اگر اس نے کسی اور وجہ سے کتا پالا، تو لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور آج کل تو کیمرے بھی چل گئے تو لہٰذا کیمرے لگا لیں اگر حفاظت کا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو۔ اچھا، کتا اگر جو لوگ پالیں گے ان 3 وجہ سے تو وہ یہ یاد رکھیں کہ کتے کی رال جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے۔ اگر وہ چاٹ لے گا کسی کو یا رال ٹپکا دے گا تو وہ جگہ یا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، آپ کو دھونا پڑے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑی کڑوی بات کرتے ہیں کہ فقہ حنفیہ کی ایک بیسک بک ہے در مختار، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دیکھا کیا بات کہی ہے۔ لہٰذا اس کا اگر منہ باندھ دیا جائے کیونکہ رال ناپاک ہے تو منہ باندھ کر کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اگر میں ہوتا وہاں پر تو میں کہتا حضرت ڈائپر بھی باندھو اس کے، کیونکہ پخانہ اور پیشاب کر دیا کتے نے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے ڈائپر تو باندھا ہی نہیں۔ آج تک کسی حنفی کو آپ نے دیکھا ہے کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھتے ہوئے؟ مگر ان کے بزرگوں نے ایسے ایسے کام ڈالیں کہ ان کی عوام اور ان کے علماء بھی شرم کھاتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، مگر مجبور ہیں اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے کے لیے کہ انہوں نے کتے کو گود میں نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا، تو اس بات کے پیچھے لگے ہوئے کہ ہاں پڑھی جا سکتی ہے، مگر پڑھتا کوئی نہیں۔ کیونکہ اگر یہ پڑھیں گے تو عوام نہیں پوچھے کہ بھائی حضرت کیا کر رہے ہو؟ کتے کو پالنے کے لیے تو منع کرا گیا ہے 3 وجہ کے علاوہ، تم گود میں لے کے نماز پڑھ رہے ہو۔ بس اللہ ہی رحم کرے اس طرح کے بزرگوں کے اوپر۔ تو کتے سے متعلق یہ مسئلہ میں نے کلیئر کر دیا 3 وجوہات کی وجہ سے۔ اور فقہ حنفیہ میں گود میں لے کے کتے کو نماز پڑھی جا سکتی ہے، منہ باندھ دیا جائے بغیر ڈائپر کے۔ ڈائپر کا اس میں ذکر نہیں کیا۔ پیشاب پخانہ کر دے تو پھر کیا ہوگا یہ اور پوچھا جاتا ان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔